السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون۔ کیا آپ نے بلا دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور وہ اللہ نے اس کو بہکا دیا راستے سے علم کے باوجود، اور مہر لگ گئی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر اور اس کی آنکھ پر پردہ ہے۔ کون اس کو راہ دکھائے گا اللہ کے بعد؟ کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوائی هو طول العمل فاما اتباع الہوائی فیصد عن الحق وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي عَنِ الْآخِرَةِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ جاثیہ سورت کا یہ 25ویں پارے کی آخری سورت مبارکہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے اور اس کی یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت ہوا، آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ اسی کے حوالے سے آج کے جمعے میں چند گزارشات جو ہیں وہ میں پیش کروں گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور بہت تھوڑے دن، 8 دن رمضان المبارک کی آمد میں باقی رہ گئے ہیں، تو 7-8 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہوگا۔ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جہاں کوتاہیاں ہیں اس کی پہلے سے اصلاح ہو، تاکہ رمضان کی کوئی گھڑی غفلت کے ساتھ نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کے ساتھ ہم پورا رمضان شب و روز ہم گزار سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر ایک انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہے جو ظاہری انسان ہے، یہ جسم اور مادہ، یہ ایک انسان ہے۔ ایک اس انسان کے اندر انسان ہے جس کو انسان حقیقی کہا جاتا ہے۔ وہ در حقیقت اصل انسان ہے کہ جس طرح یہ ظاہری جسم، اس کی بیماریاں ہیں، کبھی نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، کبھی کوئی اور تکلیف ہو گئی، اس طرح وہ انسان کا جو حقیقی انسان ہے اس کی بھی کچھ بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں جسم کے لیے بہت خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، اس طرح روح کے لیے بھی، وہ اندر کا جو انسان ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی بڑی اور خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں۔ کچھ کا تذکرہ گزشتہ جمعے بھی کیا تھا اور آج میں اس کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مختلف مواقع میں اس کے بارے میں متنبہ کیا تاکہ لوگوں کو بیماریوں کا پتہ چل جائے اور تاکہ لوگ اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں، تاکہ لوگ اپنی اصلاح جو ہے وہ کر سکیں۔ جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے جو بہت بڑی بیماری ہے، ان بیماریوں میں سے ایک غیبت ہے جو بہت بڑی بیماری ہے، ان بیماریوں میں سے ایک بد نظری ہے جو بہت بری بیماری ہے، یہ ان میں سے ایک ہرس اور لالچ ہے جو بہت بڑی بیماری ہے، حسد ہے جو انسان کے لیے بہت بڑی بیماری ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کے بارے میں مختلف مواقع میں بیان کیا ہے۔ جو میں آپ کو اب جمعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دو بیماریاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے، میں امت کے لیے جن چیزوں سے ڈرتا ہوں اور ان میں سے سب سے زیادہ جو میرے لیے ڈرنے کی باتیں ہیں جن کا مجھے میرے ذہن میں آتا ہے امت کیا کرے گی، ان میں سے ایک خواہش ہے۔ انسان خواہشات ہے نا، خواہشات کا بندہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزوئیں اور تمنا ہیں جس کو طول عمل کہا جاتا ہے کہ لمبی لمبی آرزوئیں اور لمبی لمبی تمنائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات، ہوا النفس، اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کی خواہش، یہ انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، وہ چیزیں جن کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو ڈرنے والی چیزیں ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز یہ ہے، ہوا ہے، خواہشات ہیں۔ فرمایا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آدمی اپنے خواہشات کی وجہ سے اور خواہشات کے چلنے کی وجہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وہ حق سے رک جاتا ہے، حق کا اس کو پتہ نہیں رہتا کہ حق کیا ہے، حق اور باطل، ٹھیک اور غلط، صحیح اور جو غلط ہے، اس کے بارے میں اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ اس بیماری کا نقصان ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے ہر آدمی اپنی اپنی خواہشات ہیں، خواہشات کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور انسان خواہشات کا اس طرح بندہ بن جاتا ہے اس کو پھر دنیا کے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آسمان زمین بن جائے، زمین آسمان ہو جائے، جس طرح کے حالات پیش آ جائیں، بس وہ بندہ اپنی خواہش کا ہے، اور اس کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے، میری یہ منشا ہے، میری یہ مرضی ہے۔ اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے دنیا میں کچھ انقلاب آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری آرزو پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اور میری تمنا پوری ہونی چاہیے۔ وہ اپنے کو خواہشات کا بندہ بنا لیتا ہے، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وہ حق سے رک جاتا ہے اور حق کی طرف نہیں جاتا، بس یہ سمجھتا ہے میری خواہش ہی حق ہے، میری آرزو ہی حق ہے، اور میری تمنا ہی حق ہے، اور جو میری سوچ ہے وہی حق ہے، اور اسی کو حق سمجھتا ہے۔ آدمی حق کا متلاشی نہیں بنتا اور حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور گمراہ ہوتا ہے، اور پھر گمراہی کے اندر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا
دیکھو میں اور آپ اپنے حالات میں جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پتے کی بات بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برمحل بات بتائی ہے، اور آپ نے کتنی موقع کی بات بتائی ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ میری ایک خواہش ہے، میری آرزو اور تمنا ہے، میں اپنے آپ کو اسی کو معبود بنا لیتا ہوں، اور میں اسی کے تابع چلتا ہوں، اور میں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے ذرا بھی ہٹنا بہت مشکل لگتا ہے اور بہت غلط لگتا ہے، اور وہ اس طرف سوچتا ہی نہیں۔ میری آرزو غلط بھی ہو سکتی ہے، میری خواہش غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میری تمنا غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میری فکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ ہو۔ قرآن مجید نے ان خواہشات کا بندہ بنا، اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کی یہ خواہش ہے، نفس یہ چاہتا ہے، نفس انسان کے اس اندر کا نام ہے جو حقیقی انسان ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کے غور و فکر کرنے سے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نفس ہے جس کو قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس اطمینان والے، جو اپنے کو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے کو اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں لگ جاتا ہے۔ خواہش یہ چاہتی ہے یار اس بھائی کے ساتھ رشتہ توڑ دیں، آرزو یہ ہے کہ اس بہن کے ساتھ اپنی قطع تعلقی کر دیں، اور دل میں یہ بات آتی ہے یہ میرا دوست، اس کے ساتھ میں نے کبھی سلام نہیں لینی ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ قطع تعلقی حرام ہے۔ حکم کیا ہے؟ اپنے آپ کو جوڑو جس نے اس خواہش کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا۔ کل اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ تیرا بھائی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تیرا بہن کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تیرا بیوی کے ساتھ کیا رابطہ تھا؟ تیرا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ جو ڈرتا ہے میں کل کیا جواب دوں گا؟ یہ جو میں سلوک کر رہا ہوں، مجھے کل اللہ نے پوچھ لیا تو میرے پاس اس کے بارے میں کیا عذر ہوگا؟ کہا جو ڈر گیا میں کیا جواب دوں گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے کو خواہشات سے روک لیا، جو دل میں باتیں آتی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور دیکھا کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے حکم کے اوپر چلا، تو قرآن نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنی خواہش کو چھوڑا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر بہت چیزوں کی عبادت کی گئی ہے۔ کسی نے بت کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے کسی جانور کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے کسی درخت کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے اللہ کے ولی اور نیک آدمی کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے اللہ کے فرشتے کو اپنا معبود بنا لیا۔ دنیا کے اندر بہت لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ برا معبود وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور اپنی خواہش کا کہتے ہیں وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا اور اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا۔ یہ میرے دل کی بات ہے اور یہ میری آرزو ہے اور یہ میری تمنا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں، یہ ہے بھی ٹھیک یا غلط ہے۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو اس طرح روکنے والے خواہشات سے، کل قیامت کے دن یا خودیدگی کے وقت اللہ کا پیغام آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس اطمینان والے، اپنے کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کرنے والے، اپنی آرزو اور تمناؤں کو چھوڑنے والے اور اپنی خواہشات جو ہے اس سے ہٹنے والے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے، ارجعی
الی ربکی، تو لوٹ اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، وہ راضی ہے، تو بھی راضی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم نے اس کے لیے اپنی آرزو کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیا۔ کوئی تکلیف پہنچی نا تو ذہن میں آتا ہے میں اس دوست سے زندگی بھر نہیں ملوں گا۔ پھر فوراً آیا کہ ان کا حکم یہ ہے جن کا میں کلمے میں نام لیتا ہوں کہ سل من قطع، جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے، تم نے اپنے ساتھ اس کے رشتے کو جوڑنا ہے۔ تو حکم یہ ہے جب ان کی بات کو لے لیتا ہے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گویا کہ یہ خواہش کا بندہ نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اخوف ما اخاف علیکم، وہ ڈرنے والی چیزیں جن چیزوں میں میں تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع الہوا، اپنی خواہش کی تابع داری کرنا۔ کبھی چھوڑ کر دیکھو کہ بڑوں کے ابا کا یہ حکم ہے، خواہش یہ ہے، خواہش کو چھوڑ دو، ابا نے بات ٹھیک کی ہے اس کو لے لو، خواہش یہ ہے اور میری بیوی نے مجھے یہ کہا ہے اور اس کی بات ٹھیک ہے، خواہش کو چھوڑ دو اور جو ٹھیک بات ہے اس کو لے لو۔ لیکن جس نے خواہش کو لے لیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنا معبود اور اپنا سب کچھ اپنی خواہش کو بنا لیا، مجھے جن چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے ان میں سے ایک یہ چیز ہے اتباع الہوا، کہ آدمی خواہش کا تابع ہو جائے۔ اور اس کی نحوست کیا ہے کہ آدمی کے اندر وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، کون سی؟ جس سے آدمی حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ سوچ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ جاثیہ میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بھلا آپ نے اس کو دیکھا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی ذات نے اس کے، جب اس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے بھی پھر اس کے صحیح راستہ جو ہے اس سے ہٹا دیا۔ اب بلا جو اللہ کے بغیر سیدھا راستہ، صحیح راستہ کس طرح کوئی اختیار کر سکے گا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ میرے بھائی یہ چیز ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھو، یار یہ میری خواہش غلط ہو سکتی ہے۔ آج میں ہوں نا، میں یہ سمجھتا ہوں میں خطیب ہوں، میں امام ہوں، میں مفتی ہوں، میں ان کو وعظ کرتا ہوں، میری خواہش حرف آخر ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر وقت جو خواہش آپ رکھتے ہیں اس خواہش کے بارے میں غور اور فکر کریں۔ عام معاشرتی جو معاملات ہیں ان عام معاشرتی معاملات کے اندر تھوڑا سا ایک حصہ رکھ لیا کریں۔ کیا ہو سکتا ہے یار یہ بات غلط ہو، چلو کسی عقل والے سے، کسی خیر خواہ سے، کسی سمجھدار سے اس کے سامنے تو بات رکھیں کہ میں اپنی آرزو اور خواہش اور تمنا کے لحاظ سے اس طرح کی چیز بنا چکا ہوں۔ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنے عزیز و اقربا کے بارے میں، اپنے دوست اور احباب کے بارے میں، اپنے عزیز و اقربا کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں نے یہ ایک اپنے ذہن کے اندر بات بنائی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ میری بات سنو اور اس کے بارے میں بتاؤ کہ میں غلط تو نہیں ہوں۔ میرے بھائی کسی دیانتدار آدمی سے اور کسی سمجھدار آدمی سے اور کسی خیر خواہ آدمی سے، کسی بلائی کے طرف راغب کرنے والے آدمی سے آدمی پوچھے، اس لیے جب آدمی پوچھے گا کہ اس کے اپنے ذہن کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر کسی درجے کے اندر کوئی بات ہے کیا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ لیکن آج ہم کیا ہیں جو اپنی خواہش ذہن کے اندر بناتے ہیں، کہتے ہیں باپ بھی غلط ہے، ماں بھی غلط ہے، گھر والے بھی غلط ہیں، دوست احباب بھی غلط ہیں، عزیز و اقربا بھی غلط ہیں، تمام تعلق والے غلط ہیں۔ ٹھیک ہوں تو میں ہوں اور میری خواہش یہ ہے اور میری آرزو ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جاننے کے باوجود جو ہے وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے
تو قرآن نے فرمایا کہ پھر اس کے کان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اس کو صحیح بات سنی نہیں جاتی، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، صحیح بات سوچی نہیں جا سکتی، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ اچھی بات اور صحیح بات کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون الہواء تبعا لما جیت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی دین اور شریعت، اس کی خواہش دین اور شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قسم کے ساتھ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ القیس، میں بتاؤں سمجھدار آدمی کون ہے؟ آج میں کہتا ہوں میں سمجھدار ہوں، میرے ذہن میں یہ بات ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، اور میری یہ تمنا ہے، اور میری یہ رائے ہے۔ آئے میرے نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس، سمجھدار آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ خواہش کہتی ہے کیا؟ ابا گھر میں بیٹھے ان کے ساتھ سلام لیے بغیر باہر سے نکل جائیں، اور حکم کیا آتا ہے؟ اب جانے لگے ہو تو امی سے دعا کرا لو، ابا سے دعا کرا لو، اپنے بزرگوں کو بتا دو آتے ہوئے کہ ابا جان امی جان میں آ گیا ہوں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ حکم کیا آتا ہے کہ اپنے تعلقات کو جوڑو اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القیس، وہ سمجھدار ہے من دان نفسہ، جو اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، وعمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرتے ہیں جب آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ ان اعمال کا درجہ کیا ہے اور ان اعمال کا رتبہ کیا ہے۔ آج یہ دل میں آتا ہے یا ناک نہیں رہے گا، اور میرے بھائی جب کچھ نہیں رہے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور اس کی قیمت اس وقت پڑے گی جب تمہارا ناک اتنا اونچا ہوگا کہ یہ وہ ہے، رشتہ دار اس کے ساتھ تعلقات کو توڑتے تھے، اور اس کی خواہش تعلقات کو توڑنے کی تھی، لیکن اس نے خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کے حکم کو لے لیا، اور اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حکم کو لے لیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا، کیا بتایا؟ اخوف ما اخاف علیکم، جو چیزیں جن کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو فرمایا کہ مجھے ڈرنے والی چیزیں ہیں اپنی امت سے، وہ کیا ہے؟ اتباع الہوا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لینا۔ اور کیوں؟ اس کی نحوست کیا ہوگی؟ فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ حق سے رک جائے گا، اس کی آنکھوں پر پردہ آ جائے گا، اس کے دل کے اوپر پردہ آ جائے گا، اس کے کانوں کے اوپر پردہ آ جائے گا، یہ حق کی طرف نہیں جا سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وَطُولُ الْعَمَلِ، لمبی لمبی آرزویں، یہ ہوگا اور پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا اور پھر میں وہ کروں گا۔ اور اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُنْسَى عَنِ الْآخِرَةِ، پھر آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ سامان 100 برس کا، خبر پل کی نہیں ہے، اور اتنی لمبی لمبی آرزویں، انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں تم سے ڈرنے والا ہوں۔ تو قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے یعنی جواب دینے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنے کو روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا دیکھا اس بدبخت کو جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ کی ذات نے اس کے علم کے باوجود اس کو رائے راست سے ہٹا دیا، اس کے کانوں کے اوپر مہر ہے، اس کے دل کے اوپر مہر ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ بھلا جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح ہے تو کون اس کو راستہ دکھائے گا؟ قرآن نے آگے یہ ارشاد فرمایا افلا تذکرون،
کیا تمہیں اس میں نصیحت والی باتیں نہیں ہیں؟ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور آدمی اس طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی عبادت اس دنیا کے اندر کی گئی سب سے برا معبود وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ کہتے ہیں وہ فلاں خواہش کا بندہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، اللہ کی بات لو اور اس کے رسول کی بات لو۔ رمضان قریب ہے، ٹھوکریں مارو ان رنجشوں کو اور ان ناراضگیوں کو اور ان دوریوں کو اور ان دشمنیوں کو۔ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، دین اور اسلام کے لیے آپس کے اندر محبت کو اور بھائی چارے کو قائم کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے اور رمضان اور روزے اور اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ قریب ہمارے عزیزوں میں بھی، دوست احباب میں بھی بچوں کی شادیاں ہوئیں اور رمضان سے پہلے ہو بھی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کے لیے اور خاندانوں کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام کرے، اور والدین کے لیے جو بچے بچیوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ عزت آبرو والا انتظام فرما دے۔ بیماروں کو اللہ صحت دے دے، جو حرمین کی زیارت کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے اور قبول فرمائے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی اللہ حاضری نصیب فرما دے۔ فوت شدگان والدین بہن بھائی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ساری رنجشوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جمعے کے لیے ہمارا آنا قبول فرما، کہا سنا اے اللہ عمل کرنے والا بنا، مریضوں کو اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دے، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، جوان ہیں یا بزرگ، مرد ہیں یا عورتیں بچے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہر پریشانی سے بچا لے، ہر ٹینشن کو دور فرما دے، ہر حادثے سے اے اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما، ہر فتنے اور اے اللہ ہر نقصان سے اللہ بچا لے۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ نصیب فرمانا، روزے نصیب فرمانا، قرآن نصیب فرمانا، اے اللہ آپ کا وسیع خزانہ ہے، آپ ہی سے ہمارا سوال ہے، ہم مانگتے ہیں سحری اور افطاری کا اے اللہ خوبصورت انتظام فرما دینا، اے اللہ جتنے رکے ہوئے کام ہیں، بندشوں اور رکاوٹوں کو اے اللہ دور فرما دے، طیب پاکیزہ حلال رزق کا اے اللہ انتظام فرما دے، جو عمرے پر ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، عمرہ حج پر جانے والے اے اللہ ان کے لیے انتظامات فرما، اے اللہ ہر طرح خیریت اور عافیت فرما دیجیے، شادیاں اے اللہ جن کی ہوئی ہونے والی ہیں خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ جو والدین بچے اور بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ بہترین جوڑ کا عزت اور آبرو اور خوشیوں والا اے اللہ انتظام فرمائی، جو بچے تعلیم کے لیے باہر ہیں اے اللہ ان کے لیے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ جو عزیز و اقربا ہمارے دوسرے ملکوں میں ہیں اے اللہ ان کو ہر حادثے سے محفوظ فرمانا، کسی کا کوئی مسئلہ کاغذوں کا ہے تو اے اللہ ان کے لیے ساری رکاوٹیں دور فرما دیجیے، اے اللہ خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرما، آپ ہی سے سوال ہے جتنی ہماری نیک آرزوئیں اور تمنائیں اللہ ان کو پوری فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی، اے اللہ ہر طرح فضل اور کرم فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ جمعے میں جتنے لوگ ہیں مرد عورتیں اللہ سب کے لیے خوشیوں کا انتظام فرمائی، خوشحالی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔